نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. باب التناوب فی العلم، باری باری علم حاصل کرنے کا بیان. نوبت کہتے باری کو، یعنی ایک دن ایک، دوسرے دن دوسرا، ایک سال ایک، دوسرے سال دوسرا، ایک سال ماں ایک سال بیٹی، مثلا دونوں بھی کر سکتے ہیں، لیکن باری باری کی بھی اجازت ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال ابو عبد اللہ وقال ابن وہب اخبرنا یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن ابی ثور عن عبد اللہ بن عباس عن عمر قال كنت انا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں وجار لی اور ایک میرا ہمسایہ تھا، من الانصار انصار میں سے، ہم دونوں تھے، فی بنی امیہ بن زید، بنو امیہ بن زید کے گاؤں میں، یعنی یا ان کے علاقے میں تھے. وہیا اور یہ جگہ جو تھی، کس کی جگہ؟ بنو امیہ کی، من اوالی بلندی والے علاقے کی طرف تھی. اوالی عالی سے، المدینہ تے مدینہ کے، مدینہ کے بلند ترین علاقوں میں سے تھی، یعنی اوپر کے علاقوں میں تھی. وَكُنَّا اور ہم تھے، نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ باری باری اترتے، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. يَنزِلُ يَوْمًا وہ آتا تھا ایک دن، وَأَنزِلُ يَوْمًا اور ایک دن میں جاتا تھا. فَإِذَا نَزَلْتُ پھر جب میں آتا، جئتہ لاتا اس کے پاس، بخبر ذالک اليوم اس دن کی خبر. یعنی ایک دن جب میں آتا تو واپس جا کے شام کو اس کو سکھا دیتا جو میں دن کو سیکھ کے آیا ہوتا تھا. من الوحی وغیرہ اس میں سے بھی جو وحی اترتی، اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ مجھے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم ہوتے وہ میں جا کے اپنے ساتھی کو بتا دیتا. وَإِذَا نَزَلَ اور جس دن وہ آتا، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ تو وہ بھی اسی طرح کرتا، جو سیکھ کے آتا وہ شام کو مجھے آ کے سکھا دیتا. فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ تو ایک دن اترا میرا ساتھی انصاری جو تھا اپنی باری کے دن. یوم نوبتہ، نوبہ کا مطلب باری. ایک دن جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اپنی باری کے دن، فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا تو واپس آ کے ضربا کھٹکھٹایا، بابی میرا دروازہ، ضربًا شدیدًا شدید قسم کا کھٹکھٹانا. فقال تو کہنے لگا، کیا سما یہاں ہے ہوا وہ، یعنی عمر بن خطاب اندر ہے، مراد یہ ہے. فَفَزِعْتُ تو میں گھبرا گیا، کبھی اتنی زور سے کیا ہو گیا، دروازہ کیوں پٹ گیا. فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ تو میں اس کی طرف نکلا. فقال تو اس نے کہا، قد حدث امر عظیم پیش آ گیا ایک بڑا واقعہ. تو کہتے میں گھبرا گیا کہ یہ نہیں پوچھا کہ کیا واقعہ، تو نے فکر ہوئی اپنی بیٹی کی. فدخلت علی حفصہ تو میں داخل ہوا حفصہ پر، یعنی حفصہ کے گھر گیا. حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی. فاذا ہی تبکی تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں. فقلت تو میں نے کہا، اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طلاق دے دی ہے تم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس لیے رو رہی ہو، اتنی بڑی کیا بات پیش آ گئی کہ جس نے تم کو رلا دیا، حضور کی بیوی اور پھر بھی روتی ہو. عورتوں کے رونے کی عادت جو ہوتی ہے. قالت لا ادری کہنے لگی مجھے نہیں معلوم، نہیں بتانا چاہا انہوں نے معاملہ. ظاہر میاں بیوی کے باہم کوئی بات ہوگی یا کوئی اور مسئلہ ہوگا تو باپ کو نہیں بتایا. اور یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ ہر بات جو گھر میں پیش آئے وہ باپ کو نہیں بتانی چاہیے، ورنہ معاملات جو ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں. ثم دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، حضرت عمر. فقلت تو میں نے کہا، وانا قائم اور میں کھڑا تھا، یعنی کھڑے کھڑے میں نے پوچھا، اطلقت نساءک کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ قال لا آپ نے فرمایا نہیں. فقلت اللہ اکبر تو میں نے کہا اللہ اکبر. وہ کیا تھا بڑا معاملہ کہ جس نے اس شخص کو میرے پاس اس حال میں بھیجا کہ خوب آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. اور یہ بالکل ایک نیچرل سا سین ہے کہ وہ واپس گیا، کوئی بات نہیں کی، زور زور سے دروازہ کھٹکایا اور بڑی بات ہو گئی. اب کیا بڑی بات تھی، انہوں نے بھی گھبراہٹ میں نہیں پوچھا، وہ فوراً آئے اور بیٹی سے آ کے پوچھا. یہ نیچرل بات ہے نا. بعض اوقات بڑا ہی عقل مند انسان بھی فوری ری ایکشن میں اس قسم کے کام کر جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا
یعنی عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ اسی کو پکڑ لیتے، اچھا بتاؤ بھی کیا ہوا، اس سے نہیں پوچھا. پھر جا کے کسی سے پہلے باہر پوچھتے، ڈائریکٹ انہوں نے وہاں جا پوچھا اپنی بیٹی سے، شاید ان کے دل میں کوئی ایسا وہم آیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا. تو مراد اس سے یہ ہے کہ بعض اوقات ایک مسئلے کی تحقیق میں انسان صحیح راستہ اختیار کرنے کی بجائے دوسرا بھی کر جاتا ہے، لیکن جب کچھ بات نہیں سمجھ آئی تو اس کو وہیں چھوڑ دیا. کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اب اس بات کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں. جب یہ بڑا نہیں، آپ کے گھر میں خیر ہے تو سب خیر ہے، باقی سب تو ہوتا ہی رہے گا. اچھا، اس میں جو بات یہ پتہ چلتی ہے کہ باری باری علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا، یہ خاص طور پر مدینہ کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے، کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں تھا، کوئی ابھی حالات ان کے نہیں تھے، نہ اپنے گھر بار تھے، تو یہ نہیں کر سکتے تھے کہ جو مکہ سے آئے آپ کے ساتھ وہ تو سارا وقت آپ کے ارد گرد بیٹھے رہیں اور سیکھتے رہیں. اور انصار نے جو یہ کرم کیا کہ اپنے گھر بار دے دیے، وہی کام کرتے رہے، وہی تجارت کرتے رہے. تو اس لیے اس فوری ایک ایمرجنسی کی کیفیت کو نبٹنے کے لیے کیا کیا گیا کہ مہاجرین نے مختلف گھروں میں پناہ لی، لیکن پناہ لے کر ان گھروں کا حق بھی ادا کیا، ان میں اپنا مال اور اپنی ایفرٹ سب کچھ لگایا. دیکھیں کہ مکہ میں حضرت عمر کو بہت موقع تھا اور بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن مدینہ میں آ کے حالات کے بدلنے پر انہوں نے کیا کیا کہ اپنا وہ حق کچھ کم کر کے انصار کو بھی دیا. یعنی انہوں نے اگر ایثار کیا تو صحابہ کرام نے بھی ایثار کیا، ورنہ کون تھا جو حضور کی مجلس چھوڑ کے اٹھنا چاہتا ہوگا یا کہیں اور جانا چاہتا ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن نہیں جا سکتے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے اور ہمیں کام کرنے ہیں اور ہماری چھٹی ہو گئی. نہیں، انہوں نے علم حاصل کرنے کا کام پھر بھی جاری رکھا، اور وہ کیا ہوتا تھا، شام کو بیٹھ کے ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیا کرتے تھے. لیکن ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایسے صحابہ کرام بھی تھے کہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ نہ گھر جاتے تھے نہ کہیں اور، وہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. جو کچھ آپ فرماتے اس کو نوٹ کر لیتے، جب آپ چلے جاتے تو آپس میں ایک دوسرے کو احادیث یاد کر کے سنایا کرتے، جس کی وجہ سے یہ ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ بھی تھے جن کا آپ کو کل بتایا میں نے. سوال ہے آج کے سبق میں 2 لفظوں کے لفظی معنی وضاحت کر دیں. لن تزالہ آپ نے بتایا ہمیشہ باقی رہے گی، لیکن لن کا مطلب تو ہرگز نہیں ہے. بات درست ہے آپ کی، لن کا مطلب ہرگز نہیں، اور اگلے لفظ کا مطلب ہے تزالہ، ازالہ یزولو سے ٹلنا، زوال ہونا، یعنی زوال نہیں ہوگا، مراد ہے ہمیشہ باقی رہے گا. میں ایک ایک لفظ کو بہت اچھی طرح کھول سکتی ہوں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں کچھ چیزوں کو جان بوجھ کے اوور لک کر رہی ہوں کہ جو لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں ان کے یہ مسائل شاید نہ ہو، اور جو پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ وہ تھوڑا صبر کر لیں تو آئندہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے. کیونکہ اگر میں بہت اس لیول پہ بات کرتی رہی تو یہ آپ پھر ختم نہیں کر سکیں گے. ایک حدیث پڑھی تھی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے. کیا ہر بھلائی کی ہر چیز اور ہمارا رزق بھی آپ کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی. صرف علم کے بارے میں اور علم ہدایت کے بارے میں یہ بات آئی ہے، اور اس کو اسی کانٹیکسٹ میں استعمال کرنا چاہیے. اس قسم کی اس سے استدلال نہیں لینے چاہیے کہ اب مثال کے طور پر آج صبح جو میں نے کھانا کھایا یا ناشتہ کیا وہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا، یہ پھر شرک میں آ جاتا ہے. کیا قاسم نام رکھنا درست ہے؟ جی بالکل درست ہے. ابو القاسم نہیں رکھ سکتے، اگر نام محمد ہو تو کنیت ابو القاسم، دونوں ساتھ ساتھ نہیں رکھ سکتے. حضرت خضر کے قصے میں یہ ذکر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خادم، یہاں پر انہوں نے ترجمہ خادم کیا ہے، جبکہ اصل ترجمہ جو ہے فتح کا، خادم نہیں ہوتا، نوجوان ساتھی ہوتا ہے. اس لیے وہاں پر اپنی کتاب میں اس کی تصحیح کر لیں. شاید میں نے بھی اس کو خادم کے طور پہ بولا ہے ایک آدھ دفعہ، خادم نہیں ہونا چاہیے، فتح. لیکن یہاں پر اصل بات یہ ہے کہ یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ میں مچھلی کا قصہ بھول گیا اور شیطان نے مجھ کو بھلا دیا. تو یہ شیطان کا خاص طور پر مینشن کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو یہ شاید معلوم ہو کہ یوشع بن نون جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے، یعنی پہلے ان کے ساتھی تھے، پھر اس کے بعد ان کی وفات کے بعد ان کو نبوت ملی. انبیاء جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی بات جو ہے وہ بھولتی نہیں ہے، لیکن انبیاء کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. اگر انبیاء کوئی چیز بھولیں تو اسے خاص طور پر شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ صرف یہاں نہیں بلکہ اور جگہوں پر بھی، کیونکہ شیطان جو ہے زیادہ حملہ آور اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں سے اس کو خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو چونکہ انبیاء کی طرف سے لوگوں کو خیر بہت پہنچتی ہے، اس لیے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انبیاء اپنا پیغام نہ پہنچا سکیں.
شیطان اس میں کامیاب نہیں ہوتا، لیکن جہاں اللہ کی مشیت کوئی ہوتی ہے وہاں پر یہ ہے کہ وہ بھول بھی سکتے ہیں، اور ایسا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہو گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ انہیں کس نے بھلوایا تھا، آپ سب اب پڑھ چکے ہیں قصہ آدم، وہ بھی کس نے بھلوایا تھا؟ شیطان نے بھلوایا تھا. تو یہ اس میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے، لیکن شر کی نسبت عموماً شیطان کی طرف کی جاتی ہے. اس لیے بھی ہلاکت ہو، آپ نے مال خرچ کرنا بتایا. بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ ہلاکت اس کا ترجمہ ہونا چاہیے. کسی بھی چیز کی ہلاکت کیا ہوتی ہے؟ اس کو ختم کرنا، اس کو یعنی نکالنا. تو مال کو ہلاک کرنے سے مراد یہ مال خرچ کرنا، یعنی مال کوئی جان تو نہیں جس کو آپ ذبح کریں گے. مال ہلاک کرنا یہ ایک محاورہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کھلے دل سے خرچ کرنا. کیونکہ اردو میں بھی بہت سے لفظ ایسے ہیں کہ جن کو آپ دوسری زبان میں جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو ان کا مفہوم ہی بتا سکیں گے، لفظی ترجمہ نہیں کر سکیں گے. ایک زبان کو دوسری زبان میں لانا مشکل کام ہوتا ہے. وہ ایک جیسے انگریزی کا محاورہ ہے کہ اٹس ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ بلیوں کتوں کی بارش ہو رہی ہے. حدیث 78 میں انہوں نے پوچھا ہے کہ جابر بن عبداللہ نے ایک حدیث عبداللہ بن انیس سے سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا. فٹ نوٹ میں اس کی تشریح ہے. اس حدیث کا ذکر خود امام بخاری نے کتاب التوحید میں کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسی کتاب کی کتاب التوحید میں بھی یہ حدیث آئے گی. اور پھر یہ کہ حدیث نیچے لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے بدن ننگے حشر کرے گا، پھر آواز سے ان کو پکارے گا. اس سے کیا مراد اور اس کا اس حدیث سے کیا تعلق ہے؟ تعلق صرف یہی ہے کہ امام بخاری اصل حدیث تو لائے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ علم کے لیے سفر کرنا چاہیے، لیکن وہ حدیث کیا تھی؟ ایک جو سننے کے لیے وہ گئے تھے وہ یہ حدیث تھی. یہ مراد ہے، اس سے اس کا تعلق کچھ یوں ہے. پھر اسی طرح فنہر تو قبل ان نہر، اگر اونٹ کی قربانی ہے تو سورۃ الکوثر میں فصلی لربک ونہر سے کیا عام قربانی مراد ہے یا پسندیدہ اونٹ کی قربانی؟ وہاں اصل میں اونٹ ہی کی قربانی مراد ہے، یعنی اللہ کی راہ میں بڑی سے بڑی قربانی کرو، کیونکہ اونٹ سارے جانوروں سے بڑا ہے. یعنی اگر اس کو مجازی معنی میں لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اونٹ کی قربانی جیسی یعنی بڑی سے بڑی چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو. ذبح ہوتا ہے بکری وغیرہ کے لیے، لیکن نہر اونٹ ہی کے لیے خاص طور پر آتا ہے. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دین کا علم اٹھ جائے گا. لیکن آج کل تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ زیادہ دین سیکھنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ زیادہ کہاں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کمرے میں اگر آپ کو چند سو نظر آ رہے ہیں تو یہ زیادہ ہیں. ذرا یہ نسبت نکالیں جو اسلام آباد یا پنڈی کی آبادی ہے، پرسنٹیج نکالیں، مائنس میں چلا جائے گا آپ کا پرسنٹیج. یہ زیادہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں صحابہ کرام کے زمانے سے اور اس کے بعد جو تابعین کا زمانہ ہے تو آپ کو یہ ایفرٹ کچھ بھی نہیں لگے گی. یہ تو ایک صرف جیسے کہتے ہیں نا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے کہ کچھ تو شروع ہو، نہ ہونے سے بہتر ہے، لیکن اس کا کسی طور پر بھی مقابلہ اس سے نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے سیکھنے سکھانے کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو اس سے کمیٹڈ ہیں اور اس کے لیے زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں. کتنے امام بخاری ہیں، کتنے امام ابو حنیفہ ہیں، کتنے امام شافعی ہیں. کوئی بھی تو نظر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ کوئی قربانی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں کیسی مجلسیں ہوا کرتی تھی؟ صبح سے لے کے ظہر تک مسلسل کلاسز ہوتی تھی اور کوئی اٹھتا نہیں تھا وہاں سے. ہم 2-3 گھنٹے میں ہی تھک جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پنڈی سے اگر کوئی یہاں آتا، جی آج بارش تھی اس لیے لیٹ ہو گئے، آج فلاں مسئلہ تھا. اور ان لوگوں کا آپ دیکھیں کہ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ جوتے جب پھٹ گئے تو کپڑے پاؤں پہ لپیٹ کے پیدل چلے، چیتھڑے لپیٹ کے پاؤں پہ، کہ پتھر پہ چلا نہیں جاتا تھا. کبھی گھوڑوں پہ بیٹھ رہے ہیں، کبھی اونٹ پہ بیٹھ رہے ہیں، کبھی پیدل چل رہے ہیں، کتابوں کے بوجھ سر پہ لادے ہوئے، گرمی ہے، سردی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، ہر طرح کی مشقتیں اٹھا رہے ہیں. ہم میں سے کسی نے کیا مشقت اٹھائی؟ گاڑیوں پہ بیٹھ کے آ جاتے ہیں آرام سے، سو کے کھا پی کے، اور جاتے ہیں تو کھانا پکا ہوا ملتا ہے. ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہمارا تو کچھ مقابلہ ہی نہیں اس سارے کے مقابلے میں. اگر آپ وہ چیزیں پڑھ لیں تو اپنا آپ اتنا ہیچ ہمیں نظر آئے کہ شرمندگی سے ہم میں سے کوئی اپنا سر نہ اٹھا سکے. ورنہ ہماری امت کا یہ زوال نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے، اور اسلام کے نام پر یہ گلے نہ کٹتے جو کاٹے جا رہے ہیں اور خون بہائے جا رہے ہیں. وہاں علماء کے درمیان اگر اجتہادی اختلاف ہوتا تھا تو ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. امام احمد جو تھے امام شافعی کے لیے دن رات اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرتے تھے اپنے استاد کے لیے. اور ان کے بیٹے نے ایک دن تنگ آ کے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کے لیے آپ ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو میں یہاں نہ پہنچتا، یعنی میں ان کی وجہ سے ہوں جو کچھ ہوں. لیکن آج ہمارے ہاں ایسی کوئی مثال ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے بعد عمل کی ضرورت ہوتی، تو کیا علم حاصل کرنے کے بعد اس کو عمل میں نہ ڈھالا جائے تو اس سے مراد ایسا ہی علم ہوگا جو اٹھ جائے گا؟ جی ہاں، یہ بھی اس میں شامل ہے کہ جب عمل ہی نہیں کریں گے تو کسی کے سامنے کوئی روایت نظر ہی نہیں آئے گی کہ ایک مسلمان کی پہچان کیا ہوتی ہے. تو یہ بھی علم کو اٹھانے اور ختم کرنے کا ہی ایک ذریعہ ہے. دیکھیں کہ جو ہم یاد کر لیتے ہیں معلومات
وہ تو ہمارے سینے کے اندر چلی جاتی، کسی کو کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہیں یا نہیں ہے. تو اصل علم تو وہی ہے کہ جو عمل میں اور نظر آئے دوسروں کے ساتھ معاملات میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.